نکاح ایک محدود مدت کے لیے. دو ٹائپ کے نکاح ایسے ملتے ہیں. ایک ہے متع جو آج بھی رافضیوں میں جاری ہے. یعنی جب یہ لوگ مشرکین مکہ کے جو مشرکین تھے یہ لوگ متع کیا کرتے تھے. متع کیا تھا؟ جب یہ لوگ سفر پہ جاتے تو کسی مقام پر جب شہر یا گاؤں میں جاتے اور وہاں زیادہ قیام کرنا رہتا تو کسی عورت سے نکاح کرتے. 2 مہینے کے لیے تو میری بیوی اور اتنا میں تجھ کو اس کا معاوضہ پیسہ دوں گا. اور اس کے بعد جب 2 مہینہ گزر جاتا اور اس کے بعد ان کو لوٹنا رہتا تو وہ اپنے راستے یا اپنے راستے. یعنی وہ لمیٹڈ ٹائمنگ کا محدود مدت کا کچھ پیسہ دے کر کے نکاح کرتے تھے. اس کو کہا جاتا ہے متع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک کہ یہ حرام، قیامت تک. لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں کے نام سے غلط فہمی سے جو پہچانے جاتے ہیں رافضی، جو مسلمان نہیں ہیں، امت کا اتفاق ہے اس پر، ان کے یہاں متع بہت افضل عبادت ہے. بلکہ اگر کچھ روایتیں وغیرہ آپ کو سناؤ تو شاید آپ حیرت زدہ ہو جائیں اور یہ بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو کہ ان کے یہاں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ متع کرے تو اس کا درجہ حضرت حسن اتنا، 2 مرتبہ کرے تو حسین اتنا، 3 مرتبہ کرے تو علی اتنا، 4 مرتبہ کرے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہمارے علماء نے اس پر تعاقب کرتے ہوئے لکھا ہے اچھا ہوا راوی رک گیا. ان کے یہاں یہ متع کے بارے میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب متع کرتا ہے آدمی تو اس کے غسل سے ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے قیامت تک. یہ سب فضائل بیان کیے جھوٹے. اور ان کے یہاں کتابوں میں خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دیگر ملا باقر مجلسی حیات القلوب کے اندر لکھتا ہے، دیگر کلینی وغیرہ دیگر کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اگر آدمی متع کرنا چاہے تو بہت محدود مدت کا متع کر سکتا ہے. خمینی نے تو کہا ہے کہ اگر آدمی متع کرنا چاہے چند گھنٹوں یا منٹوں کا، اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اب فحاشی کے اڈوں کو آباد کرنے پہ کوئی چیز نہیں روکے گی. ان کے یہاں بالکل عام ہے متع. خود ایک بہت بڑے عالم رافضی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اصلاح شیعہ اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے خمینی کے ایک متع کا واقعہ لکھا ہے کہ جلا وطنی کے دور میں عراق جب ان کا جانا ہوا تو عراق میں ایک بہت بڑے رئیس زادے کے یہاں ان کا بڑے دولت مند آدمی تو ان کے یہاں دعوت تھی اور وہی مہمان تھے، یہ بھی تھے. تو ان کی بڑی معصوم بچی تھی ایک، اس سے متع کی غرض سے انہوں نے کہا خمینی نے کہ میں اس سے متع کرنا چاہتا ہوں. تو اہل خانہ راضی ہو گئے، ان کے لیے اعزاز کی بات کی آیت اللہ متع کر رہا ہے. بچی رات بھر چیختی رہی. اب یہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت بالکل مقدر تھی اور بالکل یعنی جھلاٹ تاری ہوئی تھی. ہم لوگ جب دسترخوان پہ صبح ناشتے کے لیے بیٹھے تو حضرت خمینی جو ہے حضرت والا پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ؟ تو کہا میں کیا کہوں، آپ تو آیت اللہ ہے. تو کہا بچی ملاقات کو برداشت کے لائق نہیں تھی. یہ خسیس جملہ وہ کہتے ہیں. تو ان کی یہاں بڑی افضل عبادت ہے، قیامت تک کہ یہ حرام ہے، محدود مدت کے لیے وقت تو طے کر کے پیسے کے ذریعے نکاح کیا جائے یہ حرام. اور یہ جو حلالہ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، کسی نے اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے، کسی نے کہ یہ جائز ہے. حلالہ ایک عورت کا کیا جاتا ہے اس شرط پر کہ آدمی صبح طلاق دے دے گا، اس شرط پر کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی طلاق کی شرط پر نکاح کرے تو 1 سال تک اگر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا تو وہ نکاح نہیں زنا ہے، یعنی وہ زنا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور کلوانے والے پر، ملعون ہے. اللہ کے رسول نے کہا کرائے کا سانڈ ہے جو حلالہ کرتا ہے، اس کو کرائے کا سانڈ کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی حلالہ کرنے والا مجھ کو ملے تو میں اس کو رجم کر دوں. یہ ناجائز اور حرام ہے. اور ہمارے یہاں افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ عجیب و غریب جہالت ہے، جرم کیا مرد نے سزا دیتے ہیں عورت کو. اس کا کیا گناہ کہ اس کو کسی غیر مرد کے حوالے 1 رات کے لیے کر دیا جاتا ہے، اس کے بھائی اور اس کے باپ کی غیرت سے کھیلا جاتا ہے، اس کے خاندان کی غیرت سے. اس کا کیا جرم ہے؟ لیکن یہ سزا دی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ جائز تو نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے. اور یہی جب بڑے لوگ کرتے ہیں تو ان کو راستہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جا کر کے کسی
سلفی مدرسے میں جائیے اور وہاں قرآن و حدیث سے فتویٰ لے کر کے رکھ لیجئے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. تو یہ لعنت ہے، حرام ہے.